اچھا، پراپرٹی پہ کے حالات کی جو میں بات کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے کہ پراپرٹی میں جو مسائل ظاہر ہے جو آئے ہیں، اور اس وقت انویسٹر پیچھے ہٹا ہے، اور اس میں اس وقت جو ہے نا پراپرٹی ڈاؤن فال ہے، تمام ملک میں ڈاؤن ہے، سوائے جو ہے ٹورزم کے جو علاقے ہیں. میں خود مری میں ہوں آج کل، مری میں پراپرٹی کام کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ کام تو کرنا ہی ہے. ٹھیک ہے جی، نئے نئے راستے چلانا چاہیے، نکالنا چاہیے. لوگوں سے بھی کہوں گا کہ بیٹھنا نہیں چاہیے، محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. تو مری میں موجود ہوں، تو اللہ کا شکر ہے کہ یہاں زمین ہے کا میں کام کر رہا ہوں، اور پراپرٹی کا کام کر رہا ہوں. کراچی سے بھی میرے پاس آ رہے ہیں لوگ، اللہ کا شکر ہے. میرے اور بھی صارفین اور انویسٹرز بھی آ رہے ہیں، میں ویلکم کرتا ہوں. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ گروتھ ہے. تو لیکن میں بتانے چاہ رہا ہوں کہ پراپرٹی کے حالات پورے ملک میں جو ہے خراب ہیں. صحیح ہے جی. اب اس وقت ٹیکسز کی وجہ سے بھی معاملات ہوئے. میں ٹیکسز کی اگر بات کروں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایگریکلچرل کے اوپر ٹیکسز نہیں عائد کیے جاتے. اس کا ڈپارٹمنٹ ہی نہیں، پنجاب میں تو ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے. وہ ٹیکس ریونیو والے، ان کو خود نہیں پتا ہوتا چیزوں کا. اور وہ مجھے یاد ہے کہ شبر زیدی صاحب جب فائننس دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے وہ کسی زمیندار، ملتان کا کوئی بڑا زمیندار تھا، اس پہ کوئی ٹیکس لگا دیا. ٹھیک ہے جی، ٹیکس لگا دیا. تو بڑے بڑے سیاستدان، اور یعنی ان کا خود کہنا یہ ہے کہ مطلب کیا نام لوں، میرل وہ جو ہے نا اس وقت جو ہے نا ایم این ایز، ایم پی ایز اور 40 افراد ان کے پاس آ گئے، اور بالآخر ان کو ہٹنا پڑا. حالانکہ پہلے ہی انہوں نے ابتدا کی تھی، صرف انکوائری کرنے کو کہا تھا، معلومات کرنے کو کہی تھی. تو پورے پنجاب میں جو ہے ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس بس دیکھ لیں کتنا ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے. لیکن بڑے بڑے زمیندار، بڑے بڑے وڈیرے، ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا. صحیح ہے نا. ہم آپ آدمیوں کے اوپر، غریبوں پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے. ہاں البتہ یہ کہ اب یہ سلسلہ تھوڑا سا شروع ہوگا، اور ہم ویلکم کرتے ہیں. اس وقت سسٹم کو توڑنے کے علاوہ جو ہے نا ٹیکسز، جو بڑی پارٹیاں ہیں ان پہ اگر ہاتھ ڈالا جائے تو اچھی بات ہے. اچھا، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت پراپرٹی کے جو حالات ویسی ڈاؤن فال ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ ایک اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ اب سونا جب نیچے آتا ہے، جب ڈالرز نیچے آتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک یا تو لالچ میں لوگ پیسہ وہ چیزیں خرید لے رہے ہوتے ہیں، یا خوف سے جو ہے نا وہ بیچ رہے ہوتے ہیں. تو ایک دم ہوا چل پڑتی ہے. اب دیکھیں، اب ہوا چلی ہے. اب جب یہ پتہ چلتا ہے خبر ہم کہ ڈالرز نیچے آ رہا ہے، تو لوگوں نے اب پھٹافٹ ڈالرز نکالنا شروع کر دیا. اور یہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. سونے کے اوپر جو خطرات پیدا ہوں گے کہ سونے کے ریٹ گر رہے ہیں، تو سونا اور سستا ہوتا چلے جائے گا. یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ ہمارے پاکستان میں زیادہ ہوتا ہے کہ لوگ خوف اور لالچ میں زیادہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک دم سے ایک جو ہے وہ ایشو بن جاتا ہے، ایک دم سے جو ہے نا مارکیٹ میں جو ہے بھوچال بچ جاتا ہے. تو بہرحال اس وقت اچھی بات یہ ہے کہ اگر ڈالرز نیچے آئے، روپے کی قدر بڑھے. دیکھیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پراپرٹی جو ہے نا وہ نقصان نہیں دیتی. ٹھیک ہے. مختلف اوقات میں، مختلف وقتوں میں ڈفرینس کنڈیشن ہوتی ہے. آج سے 3-4 سال پہلے، 2 سال پہلے بلکہ یہ بات ہے کہ پراپرٹی میں آپ نے 2 لاکھ ڈالے اور 50,000 کما دیے. 50,000 ڈالے، لاکھ روپے کما لیے. ادھر آپ نے کسی پلاٹ کے اوپر بکنگ کرائی، ٹھیک ہے جی، اور لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ دیے، اس کے بعد پھر ڈبل کما لیے. یا 50,000، 25,000، 30,000 تک عام سی بات تھی کمانا. صحیح ہے جی. ایک پلاٹ پہ 3 لاکھ روپے ڈالتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے 10، 20، 25، 30,000 لے کے باہر آ جاتے تھے. یہ تھا سلسلہ، اس لیے کہ رجحان تھا. جب بریک لگا تو رجحان ختم ہو گیا، بہت کم ہو گیا. تو اب یہ کہ پراپرٹی نہیں بک رہی، لوگ پریشان ہیں. ظاہر ہے کہ نہیں بک رہی، اس لیے کہ رجحان نہیں ہے لوگوں کا. صحیح ہے جی. تو اب اس میں یہ ہوگا کہ اب اس وقت جو ہے سونا اگر اس کے گرے گا، روپے کی قدر بڑھے گی اور ڈالرز گرے گا، تو ظاہر لوگوں کی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی. ہاں البتہ یہ بات ہے کہ یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ بینکس اس وقت ریٹرن اچھا دے رہے ہیں، تو یہ وجہ بھی ہے کہ لوگ پراپرٹی میں پیسے نہیں لگا رہے. لیکن پھر میں وہی کہوں گا کہ اس وقت ایک اچھی نوید 2 لحاظ سے پیدا ہوئی ہے. ایک تو سندھ کے اندر جو کارروائی شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی وجہ سے بھی ایک اچھے امکانات پیدا ہوئے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ڈالرز وغیرہ، یہ روپے، سونا نیچے آ رہا ہے، تو اس سے بھی اچھی نوید پیدا. میں پھر وہی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ہمیشہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ پراپرٹی میں
وقت حالات چینج ہوتے رہتے ہیں. اب ویسی چیزیں نہیں جس کا میں نے ذکر کیا 2 سال پہلے کیا ہوتا تھا، لیکن یہ ہے کہ آپ اگر پراپرٹی میں دیکھیں تو آپ لے کے چھوڑ دیں، وہ کبھی نقصان نہیں دیتی. بھائی سونا چوری ہو سکتا ہے، سونا جو ڈکیتی میں جا سکتا ہے، صحیح ہے جی، اور جو ہے ڈالرز کے ریٹ سے نیچے آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. معیشت انشاءاللہ پاکستان کی بہتر ہوگی تو اچھا مزید یہ حالات اچھے ہو جائیں گے اور ڈالر سے نیچے ہو جائے گا. لیکن پراپرٹی میں یہ ہے کہ آپ کو اگر ڈاکومنٹ صحیح ہو، تو میں کہتا ہوں صرف ڈاکومنٹ صحیح ہونے چاہیے، چیز صحیح ہونی چاہیے، نقصان نہیں ہوگا آپ کو. 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال 30 سال چیز پہ سالہ قبضہ بھی ہو جائے نا تو وہ بھی نکل آئے گا، اس لیے آپ صحیح ہوں گے. کورٹ آپ کے لیے کھڑا ہو جائے گا، آپ کو سپورٹ کرے گا. آج بہت سی زمینیں ایسی ہیں جو کہ قبضے ہو گئے تھے، ان کو 30 سال 40 سال قبضے رہا، اور جب ملا تو سونا بن گیا. وہ سالی 2-4 لاکھ کی چیز لی تھی اور مانچ کروڑوں میں چلی گئی. تو یہ ایسا بھی ہوا ہے. تو پراپرٹی اگر ڈاکومنٹ صحیح ہو نا، چیز صحیح ہو آپ، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا نقصان کبھی نہیں دے گی. تو بہرحال یہ پراپرٹی لورز کے لیے، پراپرٹی سے کہ میں کام کرنے والوں کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ یہ جو ہے اس وقت جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پاکستان کو خوشحال کرے، بہتر کرے، تو پراپرٹی کے حالات بھی انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں اچھے ہو جائیں گے. ملک اچھا ہوگا تو پراپرٹی کے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے. تو یہ باتیں تھیں میں نے ان حالات میں، اور میں آخر میں پھر وہی ویلکم کروں گا. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ دیکھیں نا، سلمان کیا نام ہے ہمارے جو سعودی عرب کے جو تھے ہمارے شہزادہ صاحب، انہوں نے کیا محمد بن سلمان صاحب نے یہ کیا کہ سب کو کمرے بند کیا، جتنے بھی کرپشن کی تھی، رشتہ دار بھی تھے ان کو بھی، سب کو ایک کمرے میں جگہ بند کر دیا ایک گھر میں، اور کہہ دیا کہ جب تک یہ دولت نکال کے تم نہیں دو گے تم لوگوں کو نہیں چھوڑا جائے گا. سب سے دولت نکلوائی کرپشن میں، کہ پیسہ جو لوٹا تھا. اور اس کے بعد دیکھیں اب سعودی عرب کے حالات بہت بہتر ہوتے جا رہے ہیں. یہی اس چیز کی ضرورت یہاں پر بھی ہے، ایسی سخت اقدامات کی ضرورت ہے، مثال بنانے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ دیکھیں کہ کرپشن کیوں نہیں ختم ہوتی. خیر بہرحال بات لمبی ہوگی، انتخاب سوری کو اجازت دیجیے. ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، ان معلومات کو آگے بڑھائیں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ.